الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں کہ اس خالق و مالک نے سانوں
اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نال بھریا اے مہینہ جو اللہ دا بڑا ہی معزز مہینہ ہے، سانوں ایک دفعہ پھر یہ برکتاں رحمتاں سمیٹن دی اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتی ہے۔ یہ اس خالق و مالک دی بہت بڑی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے نو مہلت دے دین۔ رمضان کل تک اس دا بڑا شور سی کہ رمضان آ رہا ہے، اور آ کے شروع بھی ہو گیا ہے اور پھر بڑی تیزی دے نال گزرتا بھی جا رہا ہے۔ اس معزز مہمان نے اپنی 3 منزلاں پوریاں کر لیاں نے، 4تھی منزل اج شروع ہے۔ سحری کھا کے 4تھے روزے دا اساں آغاز کیتا اور فجر پڑھی، اور فجر تو پھر لے کے جنہاں نو اللہ نے مقدراں دے اندر کیتا انہاں اشراق بھی پڑھی ہے، اور پھر کئی ایسے خوش نصیب نے جنہاں چاشت بھی پڑھی ہے۔ صلاۃ الضحیٰ چاشت بڑی اس دی فضیلت احادیث دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا بندہ اپنے دن دے آغاز تے 4 رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے تیرے سارے کم دن دے باقی دن دے میں اپنے ذمے لے لینے، اور جس دی ضمانت جس دا ذمہ اللہ آپ لے لین وہ بندے نو کدی بھی کوئی تھوڑ نہیں آ سکتی، کدی بھی وہ بندہ کسے خیر تو محروم نہیں ہو سکتا۔ اے سانو جڑا ذریعہ معاش دا سیاپا پیا ہے نا، معاش دا سیاپا پیا ہے کہ دنے بھی راتی بھی ایک کیتا ہے، دنیا دے انے حریص ہوئے ہیں، دنیا دے پیچھے دوڑاں لائیاں نے۔ یہ دی وجہ ہے کہ اسی رب دی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے حدیث نبی علیہ السلام دی، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے تو دن دے آغاز تے 4 رکعتاں پڑھ لے، تو اپنا فارغ وقت نکال کے میری طرف آ، اللہ کہندے نے میں تیرے سینے نو غنی کر دیاں گا، تیرے سینے نو روشن کر دیاں گا، اور تیرے ہتھاں نو میں مالو مال کر دیاں گا۔ اور پھر کئی خوش نصیب ایسے نے جنہ مسجد دے اندر ٹائم دے نال آ کے تحیۃ المسجد ادا کیتے، نفل پڑھے، اور 4 رکعتاں اذان تو پہلے پڑھ لیاں۔ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ ظہر دی اذان تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے، زوال ختم ہونے تو بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے واسطے اپنی رحمت دے آسمان دے دروازے کھول دیندے نے۔ تو رزق اللہ کتھوں بندے نو عطا کردے نے، کدی سوچے ایسا؟ اسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھتے، جے پڑھیے نا تو پھر سانو سمجھ آ جائے، سانو فرصت ہی نہیں قرآن دی۔ اج مسلمان دی زندگی کس طرف چل رہی ہے؟ جیڑی نصابی بک اللہ نے سانو عطا کیتی ہے، وہ بک نو اسی چھوڑ دیتا ہے، اپنا نصاب زندگی بھول گئے ہاں کہ ساڈا زندگی دا نصاب کی ہے، ساڈا نصاب زندگی دا کی ہے، اس طرف ساڈی توجہ نہیں رہ گئی۔ اللہ پاک آسمان دے اندر کہہ رہے نے، قرآن دے اندر کہہ رہے نے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او بندیو تہاڈی روزی آسمان میں رب دے کول ہے، آسمان تے وے، اور اے روزی دا ذمہ اللہ کہندے نے میں آپ اٹھایا ہے، اور میں روزی تانوں دینی ہی دینی ہے۔ اور کیوں دنیا دے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہو؟ اللہ فرماندے نے کدی میری طرف دھیان کرو تانوں پتہ چلے میں رب تہاڈے تے کنا مہربان ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا قرآن حکیم دے اندر
جو اپنے بندیاں نو حکم دیتے نے، اللہ دا اپنے بندے دے نال پیار کنا ہے۔ اللہ پاک نے کچھ چیزاں دا حکم دیتا ہے، کچھ چیزاں تو منع کیتا ہے۔ انہاں چیزاں نو کہندے نے احکام الہیہ، اللہ تعالیٰ دے حکم اوامر۔ اوامر ادا معنی ہے حکم دینا، نواہی ادا معنی ہے منع کرنا، روکنا۔ اوامر دا معنی کسے کم دے کرن دا حکم ہے، نواہی دا معنی کسے کم تو رکن دا حکم ہے۔ کیا سانو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے سانو کتنے حکم دیتے نے کہ اے کم کرو، کتنے حکم دیتے نے کہ اے کم نہ کرو۔ ایک بندہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس آیا، کہنے لگا کہ منو کوئی نصیحت کرو۔ آپ فرماندے نے میں تینوں کی نصیحت کرا؟ کہنے لگے جی کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور کر دو۔ آپ فرماندے نے پھر انج کر، قرآن پاک دے اندر جڑا نا اللہ نے جو حکم دیتے نے انہاں نو پڑھ، جس چیز تو اللہ نے روکیا ہے انہاں نو پڑھ کے انہاں تو رک جا، جنہ دے کرم دا حکم اللہ نے دیتا ہے وہ کم کر لے۔ ہن اسی رب دے قرآن نو کدی دل نہ لائے ہی نہیں، کدی قرآن دی طرف اساں دھیان کیتا ہی نہیں۔ ساڈے مسائل کیوں بکھرے پے نے، کیوں الجھے پے ہیں زندگی دے اندر؟ اسی او پیارے بزرگوں، بھائیوں، ماہوں بہنوں، دی ایک مین وجہ اے وے کہ اسی رب دے قرآن نو دھیان کردے ہی نہیں، اینو پڑھ دے ہی نہیں۔ جے اینو پڑھنے آتے صرف رمضان دے اندر سرسری پڑھ لیا، جی میں انہیں پارے پڑھ لینے، میں اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنے قرآن میں پڑھے نے، جی جناب میرا یومیہ ریکارڈ اینا ہے، ایک ایک رات نو سارا قرآن پڑھ جانے ہاں، لیکن کدی اس قرآن دے اندر تدبر بھی کیتا، اسی غور کیتا کہ قرآن سانو کہہ کی رہا ہے، قرآن سانو درس کی دے رہا ہے۔ کدی اے دھیان کرو تے تانوں سمجھ لگ جائے زندگی کیدا نا ہے۔ آ جڑی اسی زندگی گزارے نا ڈھورا ڈنگراں دی طرح زندگی ہے ساڈی، یاد رکھیے بات۔ جس بندے دی زندگی دے اندر او دے شب و روز دے اندر قرآن کتاب دا نصاب جو اللہ نے ایک نصابی بک دیتی ہے، اے قرآن دی تلاوت نہیں، قرآن دا فہم نہیں، او دی زندگی کوئی زندگی نہیں، او دی زندگی اللہ تعالیٰ نے ڈنگراں تو بدتر بنا دیتی ہے۔ ایک ڈنگر نو بھی پتہ ہے اپنے مالک دی پہچان ہے، اور کوئی قلعے تے لے آ کے مجھ بن لو، کوئی جانور بن لو، کوئی کتا لے آ کے بن لو، ایک دن انہوں چارہ پا دو، رب کعبہ دی قسم ہے ساری زندگی تیری وفا کرے گا۔ پر تو انسان ہے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ میرے رب دے میرے ذمے حق کی نے، میرے رب دے میرے واسطے حکم کی نے، میرے رب نے مینوں کنہ چیزاں تو منع کیتا ہے، کنہ دے کرن دا حکم دیتا ہے۔ کیا اساں انجی رہنا ہے؟ کیا ساڈی زندگیاں دے اندر انقلاب نہیں آئے گا؟ پیغمبر خدا آئے نے زندگیاں نو بدلن واسطے، تبدیلی پیدا کرن واسطے، پر اسی کہ اسی زندگی اندر تبدیلی لے ہونے ہی نہیں چاہتے۔ ہر بندے نو پتہ ہے کہ میں اپنا ذریعہ معاش کس طرح بہتر کرنا ہے، لیکن نہیں پتا تو ایک مسلمان نو اس چیز کا نہیں پتا کہ اب میں اپنا شب و روز کس طرح بسر کرنا ہے۔ میرے رب دے میرے ذمے احکامات کیا نے، میرے پیغمبر دی تعلیمات کیا نے؟ دن راتی اسی غفلت دی نیند ایسی سوئے ہیں، ایسا کمبل اوڑے ہے کہ سانو ہوش ہی نہیں، دنیا دی زندگی دے اندر مدہوش نظر آ رہے ہیں۔ میں دعوت فکر دے رہا، غور کرو اپنی زندگی دی طرف کہ ساری زندگی کنا پر کٹھن مراحل دی طرف جڑی ہے کہ وہ جا رہی ہے۔ بچ جاؤ،
یاد رکھیے بات، ایک دن ایسا آئے گا اللہ مالک دی بارگاہ دے اندر حاضری ہوئے گی، پیشی ہوئے گی، اتنے زندگی دے سارے ساتھ حساب دینا پائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی دے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ ساتھی آیا کہنے لگا مینوں نصیحت کرو۔ آپ فرماندے نے قرآن دے اندر نا اے پڑھ کی، فرمایا قرآن دے اندر پڑھ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے پڑھ لے قرآن دے اندر، بس جے تو اے پڑھ لیا نا تو تیری زندگی سور جائے گی۔ ہوں اسی ویکھیے کہ یا ایھا الذین آمنو یہ تو ہر بندہ پڑھ لے گا، لیکن اگلی بات سمجھن والی ہے، فرمایا کہ اے دے اندر اللہ پاک نے اپنے مومناں نال پیار کیتا ہے۔ اور پڑھ تو قرآن دے اندر جس جس جگہ تے اللہ نے یا ایھا الذین آمنو لفظ آمنو دے نال خطاب کیتا ہے نا، انہاں جگہ نو تو یاد کر لے، اور وہ دے اندر جو اللہ نے ظاہری بات ہے کہ اس خطاب دے نال اللہ اہل ایمان نو یا تے کسے کام دے کرن دا حکم کرنگے تے وہ کرنا ہے، یا پھر اللہ کسے کام تو لفظ آمنو کہہ کے روک دیں گے تے اتھوں رکنا ہے۔ فرمایا تیری زندگی سور جائے گی، تینوں یہی میری نصیحت ہے۔ رب دے قرآن دے اندر ایک کم 99 اے حکم نے اس آیت دے نال اللہ نے دیتے نے سانو 99، 1 2 4 نہیں، پورے قرآن دے 3 پاریاں دے اندر اللہ پاک نے اہل ایمان نو 99 حکم دیتے نے، اور 99 دے اندر کچھ ایسے نے جنہ دا کرن دا کیا اور کچھ ایسے نے جنہ تو روکیا ہے۔ کنوں روکیا ہے، کنوں کرن دا حکم دیتا ہے؟ ایمان والیاں نو۔ اے جڑے روزے نے نا، انہاں دا ذکر کردے بھی اللہ پاک نے سب تو پہلی جڑی بات کہی ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، اللہ پاک یہی بات کہہ رہے نے، سنیے ذرا، کان کھولیے، اپنے کان میری طرف لگائیے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والیو، اللہ فرما رہے نے اے ایمان والو، اے ایمان والو، گویا کہ پتہ چل اللہ ایمان والیاں نال خطاب کر رہے نے تے اللہ ایمان والیاں نو پیار دینا، پیار کر رہے نے، اللہ محبت کر دینے۔ تسی ایمانداری نال سوچو تے جواب دو۔ میں سوال کرنا، کدی تسا اپنے باغی دشمن جہدے نال تہاڈی کھندش ہوئے انہوں کوئی کم کیا ہے؟ او بولو ذرا، او پتر ادھر تے میرا کرو، ادھر میرا ویکھو ذرا، تے میرا کرو۔ گلاں میں بڑیاں نے لیکن تھوڑے وقت اندر سمجھانیاں نے۔ کدی تسی اپنے اس بندہ کہ جیڑا تہاڈے نال او دی کوئی چاپلش ہے، کدی انہوں تسی کوئی کم کیا ہوئے؟ وہ کم تے کہنا دور دی گل ہے، تسی انہوں بلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یار جہدے نال پیار ہوندا ہے انہوں ہی بندہ گل کہندا نا، وہ کم تے انہوں ہی کہنا جہدے نال محبت ہے، جہدے نال پیار ہے، جہدے نال انس ہے، جہدے نال دل لگی ہے۔ رب تعالیٰ دا ساڈے نال پیار ہے ایمان والیاں دے نال، اور اللہ محبت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک سانو آمنو دے لفظ نال خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ جس وقت اللہ پاک نبی علیہ السلام تے اے حکم نازل کر دے نا کہ ایت اتر دی، اللہ فرما دے نبی علیہ السلام تلاوت فرمان لگ دے یا ایھا الذین آمنو، تے سیدنا عبداللہ فرما دے نے اسی چکنے ہو جاندے
کہ یا تے اے دے اندر اللہ سانو کسے کم دا حکم فرما دین گے یا اللہ اپنے محبوب نبی دی زبانوں سانو منع کر دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تواڈے تے میں لکھ دیتے نے روزے، روزے رکھنا تواڈے تے میں فرض کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن پاک نو اگر پڑھیے نا، اللہ پاک نے اے پورا رکوع جڑا ہے نا سورہ البقرہ دوسرے پارے دا، اے دے اندر اللہ نے روزے دے مسائل احکام بیان کیتے نے، لیکن اسی بڑی ہی دیر ہو گئی ہے علماء دے کولوں سنتے ہی رہے ہاں کہ روزے فرض نے، علماء اے پورا رکوع ہی پڑھ جاندے نے۔ پچھلے جمعے میں اے دی تفسیر کیتی سی تواڈے سامنے، لیکن اسی غور نہیں کردے، تدبر نہیں کردے، اسی سمجھدے نہیں، اور اسی اللہ دے حکم دی جڑی حکمتاں نے نا او دی طرف جانا نہیں چاہتے، دھیان نہیں کردے۔ اگر چلے جائیے تو پھر ساڈا فائدہ بڑا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں روزہ رکھو، تواڈے تے میں روزے رکھنے فرض کر دیتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے میں فرض کیتے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں روزے دا مقصد کی ہے لعلکم تتقون، اوے تسی پرہیزگار بن جاؤ گے، اوے تسی بچ جاؤ گے۔ تسی اگر روزہ رکھو گے تو اللہ کہندے نے دا فائدہ تہانوں ہی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فائدہ تہاڈا ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تتقون دا معنی بچنا ہے، بچ جاؤ گے، تسی بڑیاں خرافات تو بچو گے۔ اللہ اللہ، پرہیزگار۔ روزے دا فلسفہ ہی اے وے پرہیزگاری اپنانا۔ روزے دا فلسفہ اے وے کہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ رکھ کے روزے دے جڑے لوازمات نے وہ پورے کرو، جو دے تقاضے نے پورے کرو۔ روزے دا تقاضا، پہلا تقاضا ہے متقی بننا، بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ضرور روزہ رکھے ہے اپنی اکھ دا حیا کرو، اور فرمایا کہ تسی اپنی زبان تے کنٹرول کرو، اور اللہ اللہ اپنے کناں تے کنٹرول کرو۔ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھیا ہے تے کوئی یاوا گوئی نہیں کرنی زبان نال، کسے نوں گالی نہیں دینی، کسے تے بہتان نہیں لگانا، کسے دی غیبت و چغلی نہیں کرنی، کسے دی بے عزتی نہیں کرنی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تواڈے نال الجھدا ہے اودے نال الجھو نہ، لڑو نہ۔ اگر تواڈے نال کوئی لڑنا چاہندا ہے انہوں کی کہو فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمٌ، کہ میں روزہ دار ہاں، یار میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا۔ فرمایا پرہیز کرو، پرہیزگاری دا نام روزہ ہے، روزہ رکھو۔ اللہ پاک نے ہن یہ روزے دے فضائل بیان کیتے نے، بڑیاں فضیلتاں روزے دیاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ فضیلتاں بیان کردیاں سانو اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، ذرا توجہ طلب باتاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیاں وضاحتاں آپ فرما دیتیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، سب تو پہلی بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا جس وقت روزہ رمضان دا مہینہ شروع ہوندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندے نے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ اپنی جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا رمضان دیا خصوصیات، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا
آپ فرماندے نے سفدت الشیاطین، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جہنم دے دروازے اللہ بند کر دیندے نے، جہنم دے دروازے اللہ بند کر دیندے نے۔ چوتھی خصوصیت ہے فرمایا کہ اللہ پاک سرکش شیاطین نو جکڑ دیندے نے۔ پانچویں خصوصیت اے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ جڑے سرکش جن نے انہاں نو جکڑ دیندے نے۔ اور آئیے ذرا سنیے چھٹی خصوصیت کی ہے، اللہ پاک دی طرفوں ہر روز ہر رات منادی عام کی تھی جاندی ہے، وَيُنَادَى مُنَادٍ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اللہ پاک دی طرفوں آوازاں آؤندیاں نے رمضان دے اندر، اللہ فرماندے نے نیکیاں کرن والے ہو آؤ، رمضان شروع ہو گیا دے اندر نیکیاں کما لو، اپنے رب نو راضی کر لو۔ اور اے بھی نداواں آؤندیاں نے او باغیو نافرمانیاں کرن والے ہو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او بغاوتہ کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو، بدیاں کمانے والو، شرم کرو رمضان آ گیا ہے، شرم کرو رمضان آ گیا، نیکیاں کماؤ، بدیاں نو چھوڑ دو۔ کیوں جی انج ہوندا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ جیڑے بندے 11 مہینے بدی برائی کماندے رہندے نے، شراب پیندے نے، سگرٹاں پیندے نے، جوئے کھیلدے نے، بڑا کچھ کردے نے، چوریاں چکاریاں کردے نے، وہ بھی آندے نے یار ہن شرم کر لئیے کوئی، وہ پبلک بیس تے کوئی کام نہیں کرے گا، اندر کھاتے جو مرضی کردا رہے۔ 11 مہینے وہ کوئی شرم نہیں کردا، 11 مہینے سارے دے سامنے لگا رہندا ہے۔ اے مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اگر انہیں روزہ نہیں بھی رکھنا نا، وہ بھی شرم ہو یا کردا کہ یار جب میں باہر سگریٹ پیتا تو مینوں نا تیری زندگی کادی ہوئے، تینوں شرم ہی نہیں آؤندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر جڑا بندہ روزہ نہیں سی رکھدا تندرستی انہوں درے مار دے ہوندے سن، اور باہر کوئی چیز کھاندا نظر آوندا سی، حضرت عمر انہوں سختی کر دے، انہوں درے مار دے اور کہندے بے حیاوا تینوں حیا نہیں آوندی، وہ ساڈے معصوم بچے روزہ رکھ دے نے، تو ہٹا کٹا ہو کے روزے نہیں رکھدا ظالما۔ کئی رمضان ہوندا خوش ہوندے نے، کئی رمضان ہوندا انہاں دے منہ دیاں سلوٹاں خراب ہو جاندیاں نے، کئی رب دا شکر مناندے نے، یا اللہ تیریاں مہربانیاں کہ تو سانوں یہ تحفہ عطا کیتا، اسی خوب نیکی کرنی ہے، تیری بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ربا تینوں راضی کرنا ہے۔ تے کئی جڑے نے انہاں دے منہ تے 12 وج جاندے نے، وہ پہلے آکھن جی میں بیمار ہو گیا، لسے نہ ہو، اے رمضان دے روزے اللہ نے فرض کیتے نے، فرض۔ اللہ پاک نے بنیادی اسلام دے 5 رکن بنائے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ۔ فرمایا اللہ پاک نے 5 بنیادی رکن اسلام دے بنائے نے، 2 دے بارے سختی نہیں، 2 جڑے نے وہ ہر کسے واسطے نہیں لگدے، 3 ہر کسے دے واسطے نے۔ بندہ تندرست ہوئے، بندہ عقل مند ہوئے، بے وقوف نہ ہوئے، پاگل نہ ہوئے، دیوانہ نہ ہوئے، مجنون نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے تندرست بھی مریض بھی تنہ دے اتے 3 جڑے نے انہاں دے واسطے اللہ پاک نے رکھے نے، اور تنہ دے اندروں 2 ضروری نے، اور 3 اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے اندروں ایک شہادتین ہے، یعنی ایک گواہی دینا اللہ اور دے رسول علیہ السلام دی ذات برحق ہے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا نماز دی ادائیگی کرنا، اور تیسرے نمبر تے فرمایا رمضان دے روزے رکھنا، رمضان دے روزے رکھنے فرض نے۔ اس اندر اللہ رخصت دیتی، میں پچھلے جمعے بیان کی تھی، مریض واسطے، مسافر واسطے، اور ماں واسطے جڑی بچے نو پیٹ دے اندر رکھن والی ہے یا بچے نو دودھ پلان والی ہے، او دے واسطے رخصت ہے۔
اور ایسے ضعیف العمر شخص واسطے رخصت ہے جڑا بالکل ناتواں ہے۔ پھر اگے دے احکام نے، اگے دے حکم اور نے کہ کچھ صورتاں دے اندر ادا بعد دے اندر جڑا کہ وہ جڑے نہیں رکھے دی قضائی دینی ہے، کچھ صورتاں دے اندر اے قضائی نہیں دین دی طاقت، تو پھر فرمایا فدیہ دو، فدیہ او دے تے جڑا مال دی وسعت پان والا ہے، جڑا نہیں پاندا او دے تے اللہ دا اے حکم لاگو نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اے روزے فرض کیتے نے اللہ پاک نے رمضان مبارک دی خصوصیت دے اندروں چھٹی خصوصیت ہے کہ اسلام دا بنیادی رکن ہے، ساتویں خصوصیت بنیادی رکن ہے، 8ویں خصوصیت رمضان المبارک دیے ہوئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر روز روزے دی حالت دے اندر افطاری کرنے والے بندیاں نو جہنم تو آزادی تے پروانے عطا کر دینے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ پاک جدو روزہ افطار کرن لگ دینے، اللہ کتنے مہربان ہوندے نے، رب دیاں مہربان ذات دیاں مہربانیاں مشاہدہ کر دے جاؤ، کتنیاں زیادہ نے اللہ پاک اپنے بندے تے کس قدر مہربان نے۔ اللہ فرماندے نے اور میرے روزے دار بندے آتے بندیے مینوں تیرے نال پیار ہی بڑا ہے، تو میرے پیار دے اندر تے میری محبت دے اندر اپنیاں خواہشات نو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اپنیاں خواہشات دیاں قربانیاں پیش کر دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تے میری بندی جے تو میری محبت پان واسطے اے کچھ کیتا تے پھر میں رب بھی تیرے نال پیار کرن دی حد کر دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب تو زیادہ محبت اپنے رب دے نال کر دینے، سب تو بڑھ کے ہر چیز نالو بڑھ کے اپنے خواہش قبیلے کنبے قبیلے ماں باپ نالو بیوی بچیاں نالو بہنا بھائیاں نالو سیم و زر نالو ہر چیز سے نالو بڑھ کے تیری محبت رب تعالیٰ دے نال ہو گئی تے سمجھ تیری کامیابی ہے۔ اور رب تعالیٰ دا تقاضا بھی ہے، اللہ پاک دے تقاضے نے انہاں تقاضیاں دے اندروں اے مین تقاضا ہے کہ اللہ کہندے نے تہاڈی محبت سب تو بڑھ کے میری ذات نال ہونی چاہیے، سب تو زیادہ تہاڈی محبت میرے نال ہوئی، میں تہاڈا مالک ہاں، خالق ہاں، تہاڈا رازق ہاں، تہاڈا رب ہاں، پیدا کرن والا ہاں، روزی دین والا، تہاڈا خیال رکھن والا، تہانوں پالن والا، اور تہاڈیاں حفاظتاں کرن والا۔ اللہ پاک دی قسم ہے جنی حفاظت رب اپنے بندے دی کردا ہے کائنات دے اندر کوئی جم کے بھی نہیں کر سکتا۔ پر میں پہلی بھی گل کہی ہے کوئی قرآن نو نہیں پڑھ دے، قرآن نو پڑھو نا تانوں سمجھ لگے کہ قرآن دے اندر اللہ پاک نے سانو جڑا کیڑیاں چیزاں سمجھائیاں نے۔ سورہ رعد پڑھو 13واں پارہ ہے، اللہ پاک فرماندے نے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کہندے نے میرے بندے میں تیریاں نگرانیاں کیتیاں نے، تیرے اگے پیچھے دائیں بائیں میں محافظ چھڑ دیتے نے۔ فرمایا جو رب دا حکم من دے نے اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے، او بندے تیریاں حفاظتاں دے اندر مامور نے، تیریاں حفاظتاں دے اندر لگے میرے ایلچی فرشتے نے۔ اللہ کہندے نے تیریاں حفاظتاں کر دے نے۔ ویکھو رب کتنا مہربان ہے اپنے بندے تھے، اپنے بندے دیاں رب حفاظتاں کیڑی مخلوق دے کولو کرا رہے نے۔ صرف اللہ حفاظت نہیں کراندے، اللہ پاک نے اس اپنی مخلوق دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ کہتے رہے او میرے فرشتے ہو میرے بندیاں واسطے دعا کر دے رہو، میرے بندیاں واسطے دعاواں کرو۔ ایک مضمون میں انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کراں گا کہ فرشتیاں دیاں آسمان دے معصوم پاک باز فرشتیاں دیاں حضرت انسان دے واسطے کیڑیاں کیڑیاں دعاواں کیڑے کیڑے موقع تے اور کیڑے کیڑے وقت کر دے رہے۔ مضمون ہے نا دلچسپ، بیان کر دیئے روزے کہ بعد ہی کریے؟
چلو روزے جی کر دیں گے، کوشش کر رہے ہیں اگلا جمعہ ہی مضمون ہو جائے، کیوں جی ہو جائے کہ نہیں؟ وہ سننا چاہتے ہو تو پھر ٹائم نظر آیا جے تاکہ ذرا گلا تواڈے نال چار کر لئیے۔ اللہ دے فرشتے دعاواں کردے نے کدے واسطے؟ حضرت انسان تیرے میرے واسطے، پر کدوں کرنگے؟ جدو تو اپنی یاریاں رب نال لائیں گا اور رب دا بن جا۔ بندے یا تو من، بندے یا تو حکم من، سونے رب دے زندگی دے سا نہیں ہوں مل لب دے۔ اور بندے یا تو حکم من، سونے رب دے زندگی دے سا نہیں ہوں پھر لب دے۔ اور کیوں جی نہ مل لب دے نے اور نہ دوبارہ لبنے تھے؟ جے لب دے نے تو مینوں دکھاؤ یار، دکھا دیو۔ ہویا ایتھے بیان والا ساڈا بابا کتھے گیا جے؟ کتھے گیا بابا؟ ہائے ہائے اللہ پاک دی قسم ہے، مینوں خواب دے اندر ملیا ہے، بڑا خوش۔ میں کہا بابا جی سناؤ، ہس پیا ہے۔ میں کہا بابا اللہ دی قسم ہے تیری لوگاں دے دلاں اندر محبت ایویں نہیں وڑی کہ تو آخری عمر اپنی رب رب کر کے ٹر گیا ہے۔ ہر بندہ جو انہوں یاد کر رہا ہے، کیوں یاد کردہ کہ نہیں؟ انج دے بن کے جاؤ، رب نال یاریاں لاؤ۔ بندے یا تو حکم من، سونے رب دے زندگی دے سا نہیں ہوں مل لب دے۔ اوے موتوں بعد پوے گا نہیں تے پچھتاونا، زندگی نیکیاں کما جنا کم آونا۔ نیکیاں کما کے جاؤ، تہاڈی قبر بھی روشن ہوئے گی، تہاڈی آخرت بھی منور ہوئے گی، تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اے زندگی دا مقصد ہے، اسی جان دے نہیں پہچان دے نہیں۔ اللہ فرما دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ او میرے بندے تیری زندگی دا مقصد میں رب دی بندگی ہے۔ تو روزی دے پیچھے دوڑنا ہے، دنیا داری دے پیچھے دوڑنا، اللہ کہندے نے تے میں تیری غلامی دے اندر دے دیتی ہے، تو میرا بن تیرے پیچھے دنیا لگا دیاں گا۔ تو میرا نہیں بندا، دنیا دے پیچھے دوڑنا پیا۔ رب دی قسم ہے عزم کر کے چلے جو رب دے گھر دے اندروں، تسی اپنی باقی زندگی رب ناویں لا دیو۔ جے تانوں زندگی دے اندر کوئی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، کوئی تانوں کتے جگہ تے کمی آئے گی، مینوں آ کے پھڑ لیا جے۔ یار اسی دھیان ہی نہیں کردے اپنے رب دی طرف، ایویں اسی ٹردے پھر رہے ہیں، توجہ ہی کوئی نہیں۔ مرضی آئی تے نماز پڑھ لی، مرضی آئی تے روزہ رکھ لیا، مرضی آئی تے راتاں دا قیام کر لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ فرماندے اللہ ذوالجلال والاکرام، آپ فرماندے روزے دی رمضان دی خصوصیت دے اندر ایک بھی خصوصیت ہے، فرمایا کہ اللہ نے قرآن بھی تے پہلیاں کتب سماوی بھی رمضان دے اندر نازل کیتیاں نے، اور 10ویں خصوصیت آپ فرماندے نے رمضان دیے وے کہ اللہ پاک نے عام مہینیاں دے اندر تسی حج عمرہ کر دے، عام مہینیاں دے اندر حج تو علاوہ عمرہ کر دے ہو، عمرے دا ثواب ملدا ہے، مگر فرمایا رمضان نو اللہ نے ایک خوبیاں دتیاں نے، رمضان دے اندر تسی عمرہ کرو اللہ تانوں حج جتنا ثواب عطا کر دین گے۔ اور کیوں جی کرنا کہ روزیاں دا عمرہ؟ رمضان دا پاک مہینہ ہووے، سونا مکہ بھی ہووے، آمین کیا جے، سونا مکہ بھی ہووے، مدینہ بھی ہووے، او دل کر دے زم زم پینے نو، دل بولو ذرا، دل کر دے، جھوم کے بولو، دل کر دے زم زم، او بولو یار میں بلاواں تے بول سکدے ہو، اپنے آپ نہیں بول سکدے، جمعے دا ادب ہے، او دل کر دے زم زم پینے نو، ربا لے چل شہر مدینے نو۔ ہائے کیا لذتاں نے یار،
کیا بہاراں نے او قبولیت دی کڑی اللہ آئندہ رمضان ہوئے تے اسی اوتھے ہوئیے کہہ دو آمین یار ہائے ہائے کیا نظارے کیا بہاراں کیا پرکیف نظارے نے اس جگہ دے اللہ پاک دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان دیاں خصوصیاں تلک عشرۃ کاملہ ہن ذرا سنو روزے دیاں 10 ذرا خصوصیتاں اے تے رمضان دیاں خصوصیتاں روزے دیاں سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رمضان دے روزے دیاں خصوصیتاں دے اندروں پہلی خصوصیت اے وے اللہ اکبر اللہ روزے دار واسطے ہن روزے دار واسطے روزے دار دیاں خصوصیتاں سنو جیڑا اے رمضان دے مہینے نو پائے گا روزہ رکھے گا اللہ انہوں کیڑے کیڑے انعامات دے نال نوازن گے سب تو پہلا انعام جڑی میں بخاری دی حدیث شروع دے اندر پڑھی ہے آپ فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لیندا اور ثواب اور نیت دیے وے اللہ دے کولو ایمان اور ثواب دی نیت رکھ کے روزہ رکھدا ہے اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے جڑا بندہ روزے رکھدا نا اللہ دے زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے دوسری خصوصیت ہے وے کہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ لیندا پورے رمضان دے اللہ پاک آئندہ رمضان تک او دے پیشگی گناہ معاف کر دیندے نے جے آئندہ رمضان تو پہلا فوت ہو گیا نا تے او انج ہی جویں رب دے ہاں اونے روزہ رکھیا تے فوت ہویا ہے لیکن شرط لگائی ہے نبی علیہ السلام نے کی شرط آپ فرماندے نے اذا جتنب الکبائر شرط اے وے کہ بندہ کبائر تو بچ کے رہے کبیرہ گناہ نہ کرے کبیرہ گناہ تو بچے کبیرہ گناہ دی لسٹ کی ہے یہ بھی انشاءاللہ تواڈے سامنے میں بیان کراں گا یہ واسطے ایک وقت چاہیے کبائر تو بچے کبیرہ گناہ جنہ تے رب غصے چاہندے نے انہاں تو بچے فرمایا نہ تو وہ بچے گا فرمایا انجی میں پورا سال روزے دے حالت دے اندر ہے اللہ دے سارے پیشگی ایک سال دے گناہ معاف کر دیں تیسری خصوصیت روزے دار واسطے کیڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام راتاں دا قیام کر لے دن دا روزہ رکھے فرمایا اللہ قیامت دے دن اونوں شہداء اور صدیقین دا ساتھ عطا کر دین گے اللہ صدیقین شہداء دا ساتھ ملے گا جنت دے اندر اللہ پاک فرماندے نے وحسن اولئک رفیقا اے ساتھ معمولی نہیں بڑا عظیم ساتھ ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام روزے دار نو ایک خصوصیت چوتھی ہے دین دینے کہ اللہ نے وہ دے واسطے جنت واجب کر دیتی ہے جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے وہ دے واسطے جنت واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں دسو ایسے عمل جو میں کراں تے رب دی جنت میرے واسطے واجب ہو جائے آپ فرماندے نے رمضان آپ فرماندے نے 5 ٹائم دیاں نمازاں پڑھ فرمایا اللہ اور دے رسول تے ایمان لیا 5 وقت دیاں نمازاں پڑھ اپنے مال دی زکات دے اگر نصاب نو پہنچدا ہے آپ فرماندے نے رمضان آئے دے روزے رکھ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر تو ایک کم کرے گا تے پھر اللہ تینوں اپنی جنت جڑی ہے الاٹ کر دین گے بندہ مڑیا نبی علیہ السلام تو اور آپ کو مڑن لگیا پتہ کی کہندا ہے اللہ دے پیغمبر میری جس ذات دے قبضے قدرت دے اندر جان ہے میں انہوں گواہ بنا کے گل کہنا لا ازید ولا انقص ھذا نہ اتنے میں زیادتی کراں گا نہ کمی کراں گا انج مڑیا تے سونے محبوب دی زبان تو جڑے الفاظ رب تعالی دی طرفوں جاری ہوئے نے کی نے آپ فرماندے نے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا
فرمایا جیڑا بندہ تواڈے چو پسند کردا ہے کہ میں دنیا تے کسے بندے نو چلدا پھردا جنتی ویکھا، تو فرمایا اس بندے نو ویکھ لو، اللہ دے پیغمبر گارنٹیاں دے رہے نے، ضمانتاں دے رہے نے، گارنٹیاں مل رہیاں نے۔ آپ فرماندے نے او میرے صحابیو اے بندہ جنتی جے۔ کوئی ساڈے رنگے نہیں سن ہے، اسی رب دے گھر وعدے کر کے جانے ہاں، لیکن جنہ چر اتنے رہنے جوش آتا جذبہ آتا باہر جانے آتے مولویاں دا کام ہی کلپنا ہے۔ اور چھڑ دیو جملے، رب نو ناراض کرنے والیاں باتاں نہ کیا کرو یار۔ ساڈے کول ہے کی ہوئے، اسی مولویاں دے بڑی جلدی ابل پینے ہاں۔ اپنے گریبان دے اندر تے دیکھو، کیا تواڈے اندر مولوی دے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا؟ جس بندے نے یار 15 سال لا کے تعلیم حاصل کی ہے، پڑھیا ہے، علم سیکھے ہے، اگے سکھا رہے ہیں، کیا وہ دا مرتبہ کوئی نہیں ہے؟ مگر مولوی ہونا بندے دا پتر ہونا چاہیے، اے نہیں کہ مولویاں کھچا ماردا پھرے، نماز دا پابند نہ ہوئے، باہر گناہ کردا رہے تے داڑھی رکھی ہوئے تے میں مولویاں، او مولوی کوئی نہیں مانو آندا۔ مولوی ہوئے جڑا اللہ والا بندہ ہے، 5 ٹائم دا نمازی، نماز 5 فرض نماز دا مولوی تے 6ویں نماز بھی فرض ہے آوے، تہجد دی نماز ہے جڑا راتاں نوں اٹھ کے رب اگے مناجات کرنے والا ہے اور امت دا درد رکھنے والا ہے اور تواڈے واسطے دعاواں کرنے والا ہے، انہوں سمجھو یار یہ بندہ کوئی معمولی نہیں، یہ کوئی بندہ کوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام یہ ویکھو انہیں گل کہی ہے، اجے نہ روزہ رکھیا، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی زکات دیتی، صرف اینی گل کر کے گیا۔ کیوں کہ او لوگ وعدے دے بڑے سچے پکے سن، وہ بڑے پکے وعدے دے سن، وہ جڑی گل کر لیندے سن تو لے جاندی سی لیکن وہ تے پورے اتردے سن۔ سانوں بھی انہاں دی طرح بنن دا حکم ہے۔ اج اسی ساڈی سامنے انہاں دی سیرت نہیں نہ ہے، ساڈے سامنے سیرتاں، ڈرامیاں، فلماں، اداکاراں، گلوکاراں، کرکٹراں دیاں انہاں دیاں سیرتاں ساڈے سامنے رلدیاں پھردیاں نے، انہاں دی طرح بننے دی کوشش کرنے ہیں۔ سارا دن روز پپو بن جائیے، اب منہ تے رج کے جڑا کہ شیف کریے، اے جی اوے یار آ نائی بڑا ودیا، اے چنگی طرح جڑا نا دھاگا لا میرے منہ دے اتنے کوئی وال نہ رہ جائے۔ کوئی انج دی شکل رب نو پسند ہے یار؟ یہ نہیں اسی کر سکتے کہ کم از کم اسلام اپنے 5 فٹ تے اسی نافذ کر لیے۔ گل کرنے جی اسلام نافذ نہیں ہو رہا، اپنے تے نافذ کریے پہلا۔ دنیا تے انج دے بن کے جاؤ کہ رب نو اسی پسند آ جائیے، رب ساڈے تے راضی ہو جائے، بس ایک دعوت فکر ہی ہے اور جمعہ تے اج لے آئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روزے دار نال اللہ کتنا پیار کردے نے، اللہ کہندے نے میرے روزے دار بندے فَمِثَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْقِ، او تیرے منہ دی جڑی ہواڑے لوکاں نوں تے پیڑی لگ دی ہے لیکن اللہ کہندے نے میرے نزدیک کستوری دا درجہ پان والی ہے۔ کستوری دی خوشبو روزے دار دے منہ دی اللہ دے نزدیک اتنی اہمیت رکھ دی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا روزہ دار بندہ جیڑا مینوں کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او میرے فرشتے، او میرے روزے دار بندے دا اجر نماز دا لکھ لو، حج دا لکھ لو، زکات دا لکھ لو، راتاں دے قیام دا لکھ لو، نیکی دا لکھ لو، خیرات دا لکھ لو، صلہ رحمی دا لکھ لو۔ اللہ لکھی اونے روزے دی واری آئی ہے۔ رب جی ہن کی لکھنا؟ اللہ کہندے نے نا نا تہاڈیاں کلماں دے اندر او طاقت ہی نہیں، تہاڈے رجسٹراں دے اندر او جگہ ہی نہیں جڑیاں کلمہ میرے روزے دار بندے دے اجر نو لکھ دین۔ تہاڈے رجسٹر انہاں دے اندر میرے روزے دار بندے دا اجر سما جائے۔ اللہ کہندے نے نا نا میرے فرشتے ہو، اللہ کی لکھنا ہے؟ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر۔ اللہ 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 فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کہندے نے او میرے فرشتے اور روزہ میرا ہے تے میں ہی اپنا بندے نو اے دا صلہ تے بدلہ عطا کراں گا۔
اللہ کہندے نے اور روزے دا اجر تسی لکھ نہیں سکدے، او دا ادراک نہیں کر سکدے۔ واہ میرے ربا کیا شاناں بنا دیتیاں نی روزے دار دیاں کہ اے رکھ لوے تے اللہ دا کتنا محبوب بن جاوے۔ اے تے رکھن دے اور روزے دیاں حکمتاں اور رکھن دا والے دے اجر دا اللہ نے ذکر کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے احادیث بیان کیتیاں نے۔ ہن جڑے اینوں سمجھدے کچھ نہیں، اینا کچھ سن دے باوجود، اینا کوئی ہونے دے باوجود وہ سمجھدے نہیں، آندے نے خیر ہے ایویں ماڑے جے معمولی جے سر درد ہوا روزہ چھڑ دیتا، معمولی جے بیمار ہوئے روزہ چھڑ دیتا۔ او اللہ دے بندے ہو ویکھو روزے نو سمجھو روزہ کی چیز ہے۔ آپ فرماندے نے میں ستا ہوا اور میرے کو نا 2 فرشتے آئے میرے کول اور مینوں پکڑ کے لے گئے، ایک بہت بھیانک جگہ تے پہنچے اور اس جگہ دا ڈر برا رہا ہے۔ آپ فرماندے نے مینوں کہن لگے اوپر چڑھو، میں کہا میرے کو نہیں چڑھے جانا، کہن لگے اوپر چڑھو اسی تہاڈی معاونت کرنے ہاں۔ آپ فرماندے نے میں اوپر ہاتھ انج کیتے، انہاں میرے پاؤں دے نیچے جڑا کہ پر کیتے ہاتھ رکھے اور مینوں اوپر کیتا تو میں اوپر چڑھ گیا۔ آپ فرماندے نے اوپر گیا تے بڑیاں زوردار چیخاں دی آواز آ رہی ہے، بڑیاں زوردار چیخاں۔ آپ فرماندے نے میں دیکھیا کہ اوتھے چند لوگ انہاں نو انج الٹیاں کر کے لٹکایا ہے اور انہاں دی باچھاں نو چیر دتا گیا ہے، الٹا لٹکا کے باچھ نو چیریا ہے، دوواں باچھاں نو چیریا ہے۔ وہ جدوں بندہ بیمار ہوندا ہے نا، بخار چڑھ جائے، چند دن رہے، دوائیاں کھائے، اس تو بعد او دا منہ سیڑا تھوڑا تھوڑا پک جاتا ہے، معمولی دانے نکلنے، یار وہ دانے ہی نہیں مان، وہ دانیاں دی کتنی تکلیف ہے۔ تے جدی باہ چیر جے، جسم دا نازک ترین حصہ ہے، نازک ترین حصہ جسم دا باچھا چیر دیتیاں نے، اٹھ کے الٹیا لٹکا دیتا گیا ہے، سزاواں مل رہی نے۔ بلکہ ایک جگہ میں پڑھیا کہ انہاں دی اندر دی آنتڑیاں باہر منہ دے رہے باہر آئیاں نے۔ میں پوچھیا من ہاؤلا، یہ کیڑے لوگ نے؟ کہنے لگے محبوب جی یہ تہاڈی امت دے او بد نصیب نے جڑا روزہ رکھتے سن، روزہ رکھتے سن لیکن روزہ افطار کرن تو پہلے ہی روزہ کھوڑ دیں، روزہ تروڑ دیں سن۔ یہ تے سزا ہے جڑا روزہ رکھ کے تروڑ دیں انہاں دی، تے جڑے رکھتے ہی نہیں انہاں دا کی پھر بنے گا؟ سوچو ذرا انہاں دا کی بنے گا جڑے روزہ رکھتے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، آپ فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھتے ہی نہیں نا وہ دے واسطے، فرمایا میں صحابہ کہنے لگے آپ آئے، آپ نے فرمایا ممبر لے آؤ، ممبر لے آندا گیا، رکھیا گیا، آپ خطبہ دین واسطے اوپر چڑھے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا ہے، فرمایا آمین، دوجی تے سیڑھی تے رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین۔ ممبر دیاں 3 سیڑھیاں جویں بنیاں نا، لکڑی دا ممبر 3 سیڑھیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی سیڑھی تے کھڑا ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، اوپر والی سیڑھی تے۔ اسی نیچے والی سیڑھی تے میں ایک جمعے دسی سی دی حکمت، اسی نیچے والی سیڑھی تے کھڑے ہونے آپ، خلفاء اوپر والی سیڑھی چھڑ کے دوسری سیڑھی تے خطبہ دیندے سن، ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دیاں تے خلفاء تو بعد صحابہ اکرام دے دور تو بعد اسی جڑے امت دے علماء ہاں اسی نیچلی پہلی سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ دینے ہاں، اے حکمت ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جدو آپ فارغ ہوئے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، اگے بھی خطبہ دیندے سو کدی انج نہیں کیتا، اج کی ماجرا ہے؟ آپ فرماندے نے میرے کول جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ او بندہ جدی زندگی دے اندر او دے بوڑھے ماں باپ نے انہاں دی خدمت کردا نہیں، انہاں نو تنگ کردا ہے، ستاندا ہے، انہاں دی بے ادبی کردا ہے، گستاخیاں کردا ہے، کیونکہ رب دا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال اچھا سلوک کرو، بر الوالدین، اپنے ماپیاں دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اپنے ماپیاں دی تابعداری کرنا رب دی رضا ہے اور جنت نو پان والا عمل ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جبریل کہن لگے سونے او برباد ہو جائے، آپ فرماندے نے میں جبریل دی بد دعا تے آمین کہہ دی تھی، دوسری سیڑھی دے قدر رکھیا کہن لگے یا رسول اللہ او شخص بھی برباد ہو جائے، کیڑا شخص؟ فرمایا الذی ذکرت عندہ اسمی ہی، فرمایا جدے سامنے آپ دا نام لے آ جائے اور نام سن کے تے درود نہ پڑھے، فرمایا جڑا درود آپ دی ذات تے نہیں پڑھدا نام سن کے وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، او دا روے ککھ نہ، او دا مٹ جائے سب کچھ۔ آپ فرماندے نے میں جبریل دی بد دعا تے آمین کہی، تیسری سیڑھی قدم رکھیا، جبریل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ
وہ شخص بھی برباد ہو جائے کیڑا فرمایا جی دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اور او رمضان دا احترام نہیں کردا روزے رکھ کے رب نو نہیں منا لیندا تندرست صحت ہون دے باوجود ہٹا کٹا ہون دے باوجود روزے نہیں رکھدا اینو سمجھدا کچھ نہیں او دا سب کچھ برباد ہو جائے ککھ نہ رہے ذلیل ہو جاوے کچھ نہ رہے رب دی رحمت نہ پائے اور جنت نہ پائے آپ فرماندے نے میں آمین کیا ہے اور لوگوں دوستو ساتھیو جس بندے واسطے بد دعا جبریل کرن اور او دے تے آمین محبوب کائنات کہہ دیں سمجھو پھر او دا کوئی بچے گا او دے ذمہ کچھ رہے گی نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے راتاں دا روزہ دناں دا روزہ فرض کیتا راتاں دا قیام میری امت دے واسطے اللہ نے لکھ دیتا ہے فرمایا نفل بنا دیتا ہے فرمایا جڑا ایک کم کرے گا اللہ اتے بڑے راضی ہون گے اللہ انہوں ہر قسم دی خیر نال مالا مال کرن گے اللہ ذل جلال والی اکرام اتے بڑا راضی ہون گے اور اللہ راضی ہو کے اپنی جنت الاٹ کر دین گے اللہ منو تو عمل دی توفیق بخشن وما علیہ اللہ